اس نئے اور تفصیلی وضاحتی جائزے میں خوش آمدید۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ایک بات بہت واضح نظر آتی ہے۔ ہر دور میں انسان نے ایک ایسے معاشرے کا خواب دیکھا ہے جہاں مکمل انصاف ہو اور ظلم کا نام و نشان تک نہ ہو۔ آج ہم اسی آفاقی اور گہری انسانی خواہش کے گرد گھومنے والے ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ اسلام میں عدل و انصاف کی اس عظیم علامت یعنی مہدی کے تصور کو مستند تاریخی حوالوں، احادیث اور غیر جانبدارانہ علمی تجزیوں کی روشنی میں سمجھیں گے۔ یہ کوئی عام بحث نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر صدیوں سے تحقیق ہو رہی ہے۔ تو چلیے سیدھا حقائق کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے اس جائزے کو ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس وعدہ کیے گئے رہنما کے تصور کو سمجھیں گے، پھر ان کے شجرہ نسب پر بات کریں گے، اس کے بعد ان کے ظہور کی نشانیوں کا جائزہ لیں گے، سنی اور شیعہ نقطہ نظر کو غیر جانبداری سے دیکھیں گے، اور آخر میں اس اتحاد کے پیغام پر بات کریں گے جو اس سب سے نکلتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا روڈ میپ۔ شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، وعدہ کیا گیا رہنما اور انصاف کے لیے ایک آفاقی امید۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس موضوع پر تمام بڑے اسلامی مکاتب فکر کے درمیان ایک بہت وسیع اور متفقہ بنیاد موجود ہے۔ یہ کوئی ایسا خیال نہیں جو اچانک پیدا ہو گیا ہو، بلکہ امت کا اس پر ایک بہت مضبوط اور تاریخی اتفاق ہے۔ اور یہیں سے وہ بنیادی سوال جنم لیتا ہے جو ہماری آج کی اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ آخر یہ منتظر مہدی ہیں کون؟ یہ وہ ہستی ہیں جن کی آمد پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے، اور ان کے حوالے سے اسلامی تاریخ میں بے پناہ مستند اور متواتر روایات موجود ہیں۔ لیکن ان کی اصل پہچان اور دنیا میں ان کا حتمی مقصد کیا ہے؟ آئیے اسے سمجھتے ہیں۔ لفظ مہدی کا بالکل سیدھا اور لغوی مطلب ہے ہدایت یافتہ۔ احادیث کے اتنے بڑے ذخیرے کو اگر سامنے رکھا جائے تو مہدی دراصل ایک ایسے الہی طور پر مقرر کردہ رہنما ہیں جن کے بارے میں واضح پیشگوئی موجود ہے کہ وہ آخری دور میں ظاہر ہوں گے۔ اور ان کا سب سے بڑا مقصد کیا ہوگا؟ ان کا مقصد اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دینا ہے، خاص طور پر اس وقت جب دنیا میں ہر طرف ظلم، ستم اور ناانصافی کا راج ہوگا۔ ایک طرح سے یہ مایوسی کے اندھیرے میں انصاف کی سب سے بڑی اور روشن کرن کی نوید ہے۔ تاریخی حوالوں پر غور کریں تو سنن ابو داؤد کی یہ شاندار حدیث اس تصور کو بے پناہ طاقت دیتی ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ اگر دنیا کی عمر میں سے صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا یہاں تک کہ میری نسل میں سے ایک شخص کو مبعوث فرمائے گا۔ یہ حدیث سنی اور شیعہ دونوں علماء اکرام کی مستند کتابوں میں بار بار دہرائی گئی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مہدی کا ظہور محض ایک قیاس نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے صفحات میں درج ایک اٹل حقیقت ہے۔ اب ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، نسب کی تلاش، یعنی ان کا شجرہ نسب۔ تاریخی ماخذ نے صرف ان کی آمد کی خبر ہی نہیں دی، بلکہ ان کی جڑوں، ان کے خاندان اور ان کے نسب کو بھی پوری باریک بینی سے محفوظ کیا ہے۔ اگر ہم اس شجرہ نسب پر ایک نظر ڈالیں تو علماء کرام کے متفقہ فیصلوں کے مطابق ایک بالکل واضح لکیر نظر آتی ہے۔ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے عرب سے، پھر قبیلہ قریش، وہاں سے بنو ہاشم، اور پھر حضرت عبد المطلب کی اولاد سے ہوتا ہوا سیدھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسل تک پہنچتا ہے۔ یہ وہ قطعی درجہ بندی ہے جس نے ان کی شناخت کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ اور متعین کر دیا ہے۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ پیشگوئیاں کس قدر مخصوص ہیں۔ ذرا سوچئے، جامع ترمذی جیسی مستند کتابوں میں بالکل واضح طور پر یہ بات درج ہے کہ مہدی کا نام محمد ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مکمل مماثلت رکھتا ہے، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کے نام کی طرح۔ یہ باریک بینی خود بتاتی ہے کہ اس عظیم شخصیت کا انتظار کس قدر گہرائی سے اور کتنی تفصیل کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے ہم تیسرے حصے پر آتے ہیں، ظہور کی نشانیاں۔ شناخت اور نسب کے بعد کلاسیکی ماخذ میں ان کے ظہور کے حوالے سے ایک پوری ٹائم لائن یا ترتیب وار واقعات کا خاکہ بھی ملتا ہے۔ اگر ہم ان پیشگوئیوں پر قدم بقدم غور کریں تو ایک پوری کہانی سامنے آتی ہے۔ شروعات ایک ایسے دور سے ہوگی جہاں کسی خلیفہ کی وفات پر معاشرے میں شدید اختلاف اور تنازع کھڑا ہو جائے گا۔ اس افراتفری کے بیچ مکہ میں ہجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک تاریخی بیعت ہوگی۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا معجزہ ظاہر ہوگا جب بیدا کے مقام پر ایک مخالف شامی فوج زمین میں دھس جائے گی، اور پھر اس تمام انتشار کے خاتمے پر 7 سالہ پرامن اور عدل و انصاف پر مبنی حکمرانی کا آغاز ہوگا جو دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دے گا۔ اسی دور کا ایک اور انتہائی طاقتور منظر مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ملاپ ہے۔ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ان دونوں عظیم ہستیوں کا ایک ساتھ کیا کردار ہوگا۔
تو ماخذ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ مہدی زمین پر حکمرانی کریں گے اور امامت کے فرائض انجام دیں گے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے نزول فرمائیں گے اور مہدی کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے۔ آخری دور میں ان دو عظیم ہستیوں کا ایک ساتھ حق کے لیے کھڑا ہونا واقعی ایک ناقابل فراموش منظر ہوگا۔ اب چلتے ہیں اپنے چوتھے حصے کی جانب، جہاں ہم سنی اور شیعہ نقطہ نظر کے بنیادی اختلاف کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیں گے۔ مشترکہ بنیادیں تو ہم نے دیکھ لیں، لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ فقہی اعتبار سے نظریات کہاں اور کیوں الگ ہوتے ہیں۔ یہاں آ کر ایک بہت اہم نظریاتی تفریق سامنے آتی ہے۔ اہل سنت کے نقطہ نظر کے مطابق مہدی ایک ایسے رہنما ہیں جن کی ولادت مستقبل میں ہوگی، یعنی وہ اپنے وقت مقررہ پر اہل بیت کی نسل میں پیدا ہوں گے۔ اس کے بالکل برعکس اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق مہدی کوئی اور نہیں بلکہ 12ویں امام ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں لیکن فی الحال پردہ غیبت میں ہیں، اور جب دنیا میں ظلم اپنی حدوں کو پار کر لے گا تو وہ دوبارہ ظہور فرمائیں گے۔ یہ وہ بنیادی اور کلیدی فرق ہے جو ان دونوں نظریات کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس حوالے سے نہج البلاغہ کے خطبہ 148 سے حضرت علی کا یہ قول اس پردہ غیبت کے تصور کو بہت گہرائی سے بیان کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، وہ لوگوں کی نظروں سے اس طرح اوجھل ہو جائیں گے کہ کوئی کھوج لگانے والا ان کے قدموں کے نشان نہیں پا سکے گا، چاہے وہ کتنا ہی پیچھا کرے۔ یہ اقتباس اثناء شرعی شیعہ مکتب فکر کی اساس کو سمجھنے کے لیے بے حد اہم ہے اور ہمیں براہ راست ان تاریخی ماخذ سے جوڑتا ہے جن پر یہ عقیدہ صدیوں سے قائم ہے۔ اگر ہم اس اختلاف کی جڑ تک جائیں تو دراصل یہ سارا فرق امامت کے وسیع تر تصور سے پیدا ہوتا ہے۔ اہل سنت کا تاریخی تسلسل ان خلفاء پر انحصار کرتا ہے جو عام انسان تھے، یعنی انہیں گناہوں سے کوئی الہی استثناء حاصل نہیں تھا۔ اس کے برعکس اہل تشیع کا پختہ ماننا ہے کہ ان کے 12 امام معصوم ہیں اور انہیں امت کی رہنمائی کے لیے براہ راست اللہ کی جانب سے منتخب کیا گیا ہے۔ بس یہی وہ نظریاتی بنیاد ہے جس کی وجہ سے مہدی کی موجودہ حالت کے بارے میں دو الگ الگ آراء پائی جاتی ہیں۔ اب ہم پہنچے ہیں اپنے جائزے کے آخری اور سب سے اہم حصے پر، اتحاد کا پیغام۔ ان تمام گہرے فقہی اور نظریاتی اختلافات کے باوجود اگر ہم تمام ماخذ کا نچوڑ نکالیں تو نتیجہ تفریق کا نہیں نکلتا، بلکہ امت کے لیے باہمی اتحاد کی ایک زبردست پکار سامنے آتی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی یہ آیت ہم سب کے لیے ایک واضح پیغام ہے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آج کے دور میں جب ہم مختلف سیاسی تنازعات اور معاشرتی تقسیم کا شکار ہیں تو کامیابی کا راز صرف اور صرف یکجہتی میں ہے۔ فقہی بحثیں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن تفرقہ بازی سے بچنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو اگر اس پوری بحث کا خلاصہ کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مہدی کی آمد پر یقین عالمی سطح پر متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ دونوں مکاتب فکر اس بات پر مکمل متفق ہیں کہ ایک دن عالمی انصاف قائم ہوگا۔ سچ تو یہ ہے کہ اتفاق کے پہلو ان فقہی اختلافات سے کہیں زیادہ وسیع اور مضبوط ہیں۔ اسی لیے ہماری بنیادی توجہ ہمیشہ ان مشترکہ اقدار اور ظلم کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہونے کے جذبے پر ہی رہنی چاہیے۔ آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک منصفانہ دنیا کے لیے یہ جو عالمی سطح پر مشترکہ امید پائی جاتی ہے، یہ فقہی اختلافات سے ہٹ کر آج کے دور میں کوئی مثبت قدم اٹھانے کی کس طرح ترغیب دیتی ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ان اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اس مشترکہ امید کے ذریعے آج کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے؟ یہ وہ سوال ہے جو طویل عرصے تک غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے۔ امید ہے کہ اس تفصیلی اور وضاحتی جائزے سے اس اہم موضوع کو گہرائی سے سمجھنے میں بہت مدد ملی ہوگی۔ اس معلوماتی سفر میں ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔